الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جلسے کے کنوینر جناب تبریز صاحب، شہنشین بتشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، میئر گریٹر حیدرآباد مجلس بلدیہ، اراکین بلدیہ، صدر المعتمدین، معزز اراکین مجلس اتحاد المسلمین، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والے میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیزان ملت، جلسہ یاد حسین کے عنوان سے اس جلسے کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور میری آپ تمام سے دبن گزارش ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ میری بات کو سنیے، کیونکہ میں پرسوں ہی پربھنی سے آیا ہوں اور میری آواز بھی اتنی صاف نہیں ہے، اور اگر آپ اس طرح سے آواز نکالیں گے تو کسی کو سنائی نہیں دے گا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں سے خاموش رہنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے خود خاموش رہیں، اور غیر ضروری چیخ پکار مت کریے۔ یہ ایک جلسہ یاد حسین کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے، تو اس میں ادب کو محفوظ رکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے اور اس کا اختتام ذی الحجہ کے مہینے سے ہوتا ہے۔ تو ہم کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہمارے اسلامی سال کا سفر قربانی سے شروع ہوتا ہے اور اس سفر کا اختتام بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ آپ اور ہم نے پچھلے ماہ ذی الحجہ میں قربانی کو منایا، قربانی دی جانوروں کی، اور ہم کو کیا بتایا گیا، کیا تعلیم دی گئی کہ کیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اور اللہ کی محبت میں اپنی گردن کو کٹانے کے لیے چھری کے نیچے اپنی گردن کو پیش کر دی۔ تو آپ کا سر اپنے جسم سے جدا ہونے سے پہلے اللہ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کیا، اور وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اسلامی نئے سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے تو اس ماہ کی 10 تاریخ کو، جیسا ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن کو چھری کے نیچے پیش کیا، اسی طرح ماہ محرم کی 10 تاریخ کو امام حسین نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی آل کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے افراد خاندان کو، اپنے ساتھیوں کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سال کی ابتدا اور ہمارے سال کا اختتام، یہ تمام کا تمام ہم کو کیا درس دیتا ہے کہ ہم کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر وقت، ہر گھڑی اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے افراد خاندان کو دین کی سربلندی کے لیے
سب چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ماہ محرم کی اہمیت اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو قرار 10 محرم کو ملا۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ سے نکلے۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم یونس علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 10 محرم کے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام 40 برس کے بعد ملاقات کیے۔ 10 محرم کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 10 محرم کے دن ہی اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف کو پہنچے اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ 10 محرم کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا حق حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ ہے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ محرم کی 9 اور 10 کو روزہ رکھا جائے۔ اسی لیے نوجوانوں، جو آج یہاں پر ایک کثیر تعداد میں آپ لوگ یہاں پر جمع ہوئے، میری آپ سے گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کو ملوث رکھیے اور پوری کوشش کریے کہ 9 اور 10 محرم کو ہم روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یقیناً جو قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور قرآن اور سنت اور کے اوپر عمل کرتی ہے، یقیناً وہ قوم دین اور دنیا میں کامیاب ہوگی۔ اسی لیے ضروری ہے خاص طور سے نوجوانوں کے لیے کہ وہ 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھیں۔ یہ ماہ مبارک محرم کا ہم کو یہ بھی بتلاتا ہے کہ اہل بیت کی اہمیت، ان کا مقام دین اسلام میں کیا ہے، اور وہیں پر ہم کو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب برکات آل رسول میں آپ حدیث شریف لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد صحابہ اکرام سے محبت اور میری اہل بیت سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر وہی ثابت قدم رہے گا، پل صراط پر وہی ثابت قدم رہے گا جو میری اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں آیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ تم مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا۔ اور علماء کرام نے لکھا کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ قرآن کریم میں جب ارشاد فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت پیدا کرو، تو امام جعفر الصادق نے فرمایا کہ اس قرآن کی آیات میں حبل اللہ کا مطلب اہل بیت
کہ تم اہل بیت کو تھام لو تو منتشر نہیں ہوگے، انتشار نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا بچ گیا، جو نہیں سوار ہوا ہلاک ہوا۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، احادیث میں آیا، تفسیر روح البیان میں لکھا گیا حدیث شریف کو کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بخش دیا جائے گا، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کی توبہ قبول ہوگی، جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا اس کے جسم سے روح نکلنے سے پہلے ملک الموت اس کو آ کر کہیں گے کہ تجھے اللہ نے بخش دیا۔ اور حدیث شریف میں آیا، تفسیر روح البیان میں حدیث شریف لکھی گئی، حضرت اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی اور جنت میں ایسے داخل ہوگا جیسے کوئی دلہن اپنے نئے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، دین اسلام میں صحابہ کرام سے محبت اور اہل بیت سے محبت بنیاد ہے۔ اگر ہم اپنے گھر کو تعمیر کرتے ہیں تو بغیر بنیاد کے کوئی گھر تعمیر نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ایمان اگر کسی پر قائم ہے، کسی بنیاد پر قائم ہے، اگر تم اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو بغیر اہل بیت کی محبت کے، بغیر صحابہ کرام کی محبت کے ہم اس بنیاد کو قائم نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جس طریقے سے کسی بلڈنگ کو بناتے ہیں تو بنیاد کو مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ایمان کو اگر مضبوط رکھنا ہے، اس میں ترقی اس میں حاصل کرنا ہے، مقامات اور درجات میں بلندی حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھو اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث شریف میں اسی لیے آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے، دارمی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ جو لوگ اس سے محبت کریں گے اللہ ان کو جہنم سے نجات دے گا۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے شہزادے۔ حدیث شریف میں آیا، عزیزان ملت، امام احمد لکھ رہے حدیث شریف کو، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ لکھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کیسے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں امام حسن اور حسین کا ہاتھ ہے، اور رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے کہ جو ان سے محبت کرے گا، جو ان کے والد اور والدہ سے محبت کرے گا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بتایا گیا، علماء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جو امام حسن اور حسین سے محبت کرے گا، جو حضرت علی سے محبت کرے گا، جو بی بی فاطمہ سے محبت کرے گا، اس کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اس کو ملے گی۔ اور ظاہر ہے جب امام حسن اور حسین سے محبت کرے گا تو برائیوں کا راستہ چھوڑے گا، جب امام حسین سے محبت کریں گے تو باطل نظریات سے محبت نہیں ہوگا، جب امام حسین سے محبت کریں گے، حضرت علی سے کریں گے، تو باطل نظریات سے محبت یا باطل نظام سے محبت نہیں کریں گے۔ جب ان سے محبت کریں گے، جب ان سے محبت کریں گے عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہر چیز جو گناہ ہے، جو حرام ہے، اس سے نفرت کریں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، سمجھو اس بات کو کہ علماء کرام نے کیا لکھا، علماء کرام نے کیسے سمجھایا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو، کسی سے تم محبت کرتے ہو، جب تم اس سے محبت کرتے تو اس کی ہر چیز سے محبت کرتے، نہ صرف اس کی ہر چیز سے محبت کرتے بلکہ اس کی اداؤں سے بھی محبت کرتے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ، جب صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ، جب امام حسین سے محبت کا دعویٰ، جب خاتون جنت سے محبت کا دعویٰ، جب حضرت علی شیر خدا سے محبت کا دعویٰ، تو یاد رکھو باطل نظریات سے محبت نہیں کر سکتے، منافقین سے محبت نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے
دو سمندر کے کنارے نہیں مل سکتے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کسی باطل سے محبت نہیں کر سکتا۔ علماء کرام نے بتایا کہ یہ محبت کے تقاضے ہیں، علماء کرام نے بتایا کہ یہ محبت کے تقاضے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور حسین میرے اسباط میں سے صفت ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اشاعت العلومات میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے کہ والاسباط، قرآن میں ذکر ہے والاسباط کا، تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے بارے میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ درخت کا جو تنا ہوتا ہے وہ اپنی جڑوں سے منسلک ہوتا ہے، اور اس تنے پر کئی برانچز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جھاڑ ہے تمہارے سامنے، یہ اپنی جڑ سے منسلک ہے۔ تو شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرما رہے ہیں کہ امام حسین اس درخت کے تنے ہیں جن کا جڑ سے تعلق کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس پر جو برانچز ہیں، اس پر برانچز ہے، وہ برانچز کیا ہے؟ وہ برانچز خواجہ اجمیری ہے، وہ برانچز سمرقند میں ہے، وہ برانچز بغداد میں ہے، اور صبح قیامت تک اسلام کے تمام چیزوں کو یہ لوگ ہمیشہ زندہ رکھیں گے، فریش رکھیں گے۔ اور یاد رکھو عزیزان ملت، حدیث شریف میں بہت لمبا سبجیکٹ ہے یہ، اور علماء کرام اگر اس پر بیان کرنا شروع کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ ایک دن نہیں، دو دن نہیں، بلکہ مہینوں برس گزر جائیں گے، مگر یہ جو اہل بیت کی محبت اور معرکہ کربلا ہے، یہ ایسا درس ہے، ایسا سبق ختم نہیں ہوگا۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، امام حسین معرکہ کربلا یہ کوئی وقتی واقعہ نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام۔ تاریخ میں آیا کہ یزید کے دربار میں شریعت کی اہمیت نہیں تھی، یزید کے دربار میں طبیعت شریعت پر غالب آ چکی تھی، یزید کے دربار میں شراب نوشی عام تھی، یزید کے دربار میں بندروں کا ناچ ہوتا تھا، کتوں کا ناچ ہوتا تھا، یزید کے پاس اسلام کی اہمیت نہیں تھی۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس کے سامنے کھڑا کیا، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت اور قوت دی، کس کے سامنے کھڑا کیا، جس طریقے سے اللہ نے حضرت امام حسین کو شجاعت اور بہادری سے نوازا اور یزید کے سامنے کھڑا کیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین ابھی شیر قاری میں ہے اور زبان مبارک سے ارشاد ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، آنکھوں سے آنسو روا ہیں آقا کے، اور رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ حضرت یحییٰ حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے ساتھ سفر میں ہیں، مقام نینوا کو پہنچتے ہیں، اور وہاں پر حضرت علی فرماتے ہیں پکار کر کے، ابو عبداللہ دریائے فرات کے کنارے صبر کا مظاہرہ کرنا۔ حضرت یحییٰ حضرمی پوچھتے ہیں کہ علی آپ کس سے مخاطب ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، اسی لیے میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ دریائے فرات کے کنارے تم صبر کرنا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب خصائص الکبریٰ میں لکھ رہے ہیں، امام ابو نعیم اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، حدیث شریف لکھ رہے ہیں، واقعات لکھ رہے ہیں کہ حضرت علی فرما رہے کہ فلاں جگہ پر، اس جگہ پر میرا حسین شہید ہوگا، اس جگہ پر اس کا خون گرے گا، اس جگہ پر اس قافلے کے اونٹ کے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اس جگہ پر اتنے نوجوان آل رسول کے شہید ہوں گے۔ مگر یاد رکھو عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام نے لکھا کہ ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت علی نے
بیوی فاطمہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ اعلان سن لیا، یہ ارشاد مبارک سن لیا کہ امام حسین شہید ہوں گے، تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ معرکہ ٹال دیجئے امام حسین سے، یہ معرکہ ٹال دیجئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو کیا معرکہ نہیں ٹل جاتا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اور کسی لکھنے والے نے کیا خوب لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں کہ وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سیرت کے ذریعے امت کو درس دے رہے ہیں، اپنی اس امت کو درس دے رہے ہیں کہ دیکھو صرف ممبر اور محراب یا دعا پر اکتفا نہیں کرنا، بلکہ میدان کارزار میں تم کو آنا پڑے گا۔ صرف دعا پر اکتفا مت کرو، اترو میدان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نوجوانوں ہم کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرب سجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی جسم پر اونٹ کا گندگی ڈال دی گئی۔ 4000 کا یزیدی لشکر۔ سمجھو نوجوانوں، زندگی کا مقصد جانو۔ تمہارے زندگی کا مقصد نوجوانوں صرف ٹھی ٹھاٹھا کرنا نہیں ہے۔ تمہارے زندگی کا مقصد نوجوانوں صرف چورستوں کے پاس بیٹھ کر رات بھر گزارنا نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد ایک سگریٹ کی ڈبی زندگی پہ گزارنا نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہاری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم اپنے مقصد کو بھول چکے۔ اس جلسے کو منعقد کرنے کا یہی ہے، نیت یہی ہے، مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں تم مارے کے کربلا کو دیکھو۔ نوجوانوں، مارے کے کربلا کو دیکھو کہ کیسے امام حسین نے حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر دیا امام حسین نے۔ امام حسین کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے۔ واقعات میں آیا عزیزان ملت، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب امام حسین کے فرزند شہید ہو گئے اور جب آپ نے اپنے فرزند کی لاش اٹھا کر اپنے خیمے کی طرف آئے تو آپ کی صاحبزادی نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سے کہا کہ ابا جان بوڑھے ہو گئے۔ آپ کے فرزند کا شہید ہونا اتنا بڑا غم تھا کہ اس غم کو آپ نہیں برداشت کر سکے، پورے آپ کے سر کے بال مبارک سفید ہو گئے۔ عزیزان ملت، یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو نوجوانوں، دین اسلام کو نقصان یقیناً یہودی نصرانیوں سے مشرکین سے پہنچا، مگر دین اسلام کو سب سے بڑا نقصان منافقین سے پہنچا۔ نوجوانوں، سنو میری اس بات کو، سنو میری اس بات کو کہ دین اسلام کو نقصان منافقین سے پہنچا۔ یزید کیا تھا؟ یزید اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا، یزید اسلام کا انکار نہیں کرتا تھا، یزید دکھاوے کو نماز بھی پڑھتا تھا، اسلام کے نام پر بیعت بھی لیتا تھا دکھاوے خاطر، مگر یزیدیت یہ ہے مسلمانوں کہ اسلام کا نام لیتا تھا اور اسلام کے نام پر فریب دیتا تھا، اسلام کے نام پر دھوکہ دیتا تھا۔ عزیزان ملت، آج امام حسین کی روح ہم تمام سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ باطل طاقتوں کا مقابلہ کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حق کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار رہو۔ امام حسین کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ باطل سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جو ظالم ظلم کر رہا ہے اس کا ظلم نہیں سہنا، اس سے پنجہ آزمائی کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج امام حسین کی روح ہم تمام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ کیا میرے لیے تمہاری محبت رسمی ہے یا تم کو عملی کام کر کے دکھاؤ گے؟ کیا آج نوجوان دوبارہ مارے کے کربلا برپا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ نوجوانوں، تم جب اس جلسے سے جاؤ گے تو میرے اس بات کو یاد رکھو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ کیا آج ہم مارے کے کربلا برپا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، یا صرف زبانی طور پر رسمی طور پر امام حسین سے محبت کے دعوے کریں گے؟ دریائے فرات کا کنارہ نوجوانوں جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا،
وہ آج تم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ کیا آج تم ظالموں سے، دین کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ وہ خیمہ جو حضرت زینب کا اجڑ گیا، وہ ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے، وہ کربلا کی زمین کے وہ کنکریاں عالم اسلام کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس سرزمین پر اہل بیت اور امام حسین کا خون گرا، کیا وہ قوم آج دوبارہ معرکہ کربلا برپا کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ وہ دریائے فرات کا کنارہ، وہ علی اصغر اور علی اکبر کا خون تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تم مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے نوجوانوں اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ یہی ایک پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو، یزیدیت اتحاد کو توڑنے کا نام ہے، یزیدیت مسلمانوں کو کمزور کرنے کا نام ہے، حسینیت اسلام کو مضبوط کرنے کا نام ہے، حسینیت اسلام کی دیواروں کو اٹھانے کا نام ہے۔ یزیدیت جہالت ہے، اندھیرا ہے، حسینیت علم ہے، حسینیت امن ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ آئیں گے، اسلام کو نقصان ہمیشہ منافقین سے پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کرو نوجوانوں، مسجد نبوی ہے، نماز کے لیے صف کھڑی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اخرج فإنک منافق، اخرج فإنک منافق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہے، نکل، یہ منافق ہے، نکل۔ نوجوانوں، اپنی صفوں میں جو منافقین ہیں پہچانو ان کو۔ بہت سے شاطر ہیں، بہت سے ڈپلیکیٹ لوگ ہیں، بہت سے کلاکیاں مارنے والے ہیں جو آ جاتے ہیں کہ ہم ہمدرد ہیں مسلمانوں کے، مگر ان کے دل میں کوئی ہمدردی نہیں ہوتی۔ یہ یزیدیت کے ایجنٹ ہیں۔ یزیدیت تو صبح قیامت تک مردہ ہے، حسینیت صبح قیامت تک زندہ ہے۔ یزیدیت کے پرچم کبھی نہیں چلنے والے، حسینیت کے پرچم صبح قیامت تک لہراتے رہیں گے۔ مگر پہچانو ان لوگوں کو کہ معرکہ کربلا سے درس ملتا ہے نوجوانوں کہ نواسہ رسول پر حملہ کرنے والے مسلمان، تلوار اٹھانے والے مسلمان، اور یہ بھی نہیں دیکھے کہ یہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آقا خطبہ دے رہے ہیں، اور یہ نواسہ رسول آ جاتے ہیں تو خود منبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتے ہیں، گود میں اٹھا لیتے ہیں نواسوں کو۔ یہ بھی نہیں دیکھے ظالم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے، اور امام حسین آپ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ یہ بھی نہیں دیکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جنت کے سردار ہیں، اور یہی مسلمان تیر برسا رہے ہیں، یہی مسلمان آل رسول پر پانی بند کر رہے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا تو امام حسین کے اقتداء میں آ کر نماز پڑھتے اور پھر ان پر حملہ کرتے۔ ہم کو نقصان ہمیشہ منافقین سے پہنچا۔ ان کو اپنی صفوں سے نکالو، ان ظالموں کو پہچانو، یہ یزید کے ایجنٹ ہیں، یہ وقت کے میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ جب تک قوم ان لوگوں کو دور نہیں کرے گی، ہمیشہ اگر کامیابی کی طرف جاتے تو یہ پیچھے سے ہم پر وار کرتے۔ یہ تمام ظالمین سے ہم کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معرکہ کربلا سے ایک اور درس ہم کو ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے؟ کہ اللہ کی راہ میں شہادت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں، تم کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں، تم کو سمجھانے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اگر کسی کا آپریشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہڈی کو جوڑنا ہے یا راڈ ڈالنا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کا ہوتا ہے، تو پیشنٹ کو تکلیف نہیں ہونے کے لیے ڈاکٹر اینستھیسیا کا انجیکشن دیتا ہے کہ اس مقام کو سن کر دیا جاتا اور تم بے ہوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد ہڈی کو کاٹا جاتا، آپریشن ہوتا، سب کرتے۔ مگر یہاں پر کیا بتلایا جا رہا ہے کہ جو دین کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے،
اس کے جسم سے اس کا سر نکال دیا جاتا ہے یا اس کے جسم کے لتھڑے الگ کیے جاتے ہیں، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرتا ہے اس کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، اتنی تکلیف پہنچتی ہے جتنی جیسا چونٹی تم کو کاٹتی۔ اور جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو نوجوانوں، ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی بے پناہ محبت ہوتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتے ہیں تو یہ تمام تکالیف ان کو کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور حدیث شریف میں آیا کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے شہید ہونے کے بعد تو کہتا ہے یا اللہ کہ مجھے تیری جنت میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ مجھے تیری راہ میں شہید ہونے میں آیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوانوں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کی شاعری۔ نوجوانوں، دین اسلام کی تاریخ کو پڑھو، تمہارے سامنے ہمارے سامنے جنگ بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، جنگ موطا ہے، ہمارے سامنے کربلا۔ یہاں پر تعداد کبھی کام میں نہیں آئی، یہاں پر تعداد کبھی کام میں نہیں آئی۔ اگر اللہ وہ جنگ موطا کی زمین کو زبان دے گا، اس دمشق کی زمین کو زبان دے گا تو زمین پکار کر کہے گی کہ لاکھوں رومیوں کے سامنے چند ہزار مسلمانوں نے ان پر غلبہ حاصل کیا۔ مارے کہ کربلا ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ گردن کٹانا یہ تمہاری شکست نہیں ہے، گردن کٹانا اپنی آل کو قربان کرنا، سب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا، گھر کو جاننا، یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے۔ اور جب آل رسول کو قیدی بنا کر کربلا سے دمشق کو لے کر گئے، امام سجاد، امام زین العابدین نے قیدی ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، آپ کے سامنے آپ کے پورے افراد خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ نیزے کے اوپر امام حسین کے سر کو لے کر جا رہے ہیں۔ امام حسین، امام زین العابدین نے اپنی پھوپھی کی تکالیف کو دیکھا مگر اپنے کردار کے ذریعے دشمن پر ایسا تماچا مارا اور ساری قوم اور نسل کو پیغام دیا کہ اس دین کی سربلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، باطل کو شکست دینے کے لیے اگر تمہارا تن من دھن کٹتا ہے تو کٹنے دو، تمہارا گھر۔ اور ہمارا نوجوان کیسا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان؟ عزیزان ملت، سر شرم سے جھک جاتا ہے جب آج سے 4 دن پہلے راجندر نگر میں ہماری ایک 8 سالہ بچی کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 8 سالہ بچی کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی۔ کون کر سکتا ہے بتاؤ آپ؟ یہ کیا اس کو آپ انسان بولیں گے؟ مسلمان چھوڑو، کیا اس کو آپ انسان بولیں گے؟ عزیزان ملت، یہ برائیوں کا خاتمہ تم کو کرنا ہے نوجوانوں، اور جب تک تم بدلو گے نہیں یہ برائیاں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر اس گھر کی دیوار گر جائے گی نا تو دنیا اس کو راستہ بنا دے گی، اگر تم گر جاؤ گے تو پوری دنیا ہمارے پہ سے چل کے چلے جائیں گے۔ تم ایک دیوار ہو نوجوانوں اس قوم کے لیے، تم اندازہ نہیں کر سکتے تمہاری اہمیت کیا ہے۔ تم ایک دیوار کی طرح ٹھہر جاؤ، کوئی ہمارا راستہ نہیں بنا سکتا ہمارے گھر سے، مگر تم خود گر رہے ہو، تم نہ صرف گر رہے ہو بلکہ سب کو رسوا کر رہے ہو۔ اٹھو نوجوانوں، اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو برپا کرو، پہچانو ان منافقین کو۔ نئے نئے کیریکٹر بن کر آتے ہیں، نئے نئے چہرے بدل کر آتے ہیں، یہ تمام کے تمام یزیدیت کے ایجنٹ۔ نہیں، ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں، مگر برابر جاگرن میں جا کے ڈانڈیاں کھیلنا۔ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں مگر برابر بتوں کی تعمیر کے لیے پیسے دینا۔ ہم اسلام کے خلاف نہیں ہیں مگر جو دین کا پیغام ہے، بنیاد کا وحدانیت، توحید، اس کا ایک اقرار بھی کرتے مگر جا کر اس کی تعمیر میں پیسے بھی دینا۔ کیوں دینا؟ کیونکہ الیکشن آ رہا ہے، جیتنا۔ ان لوگوں کو پہچانو،
ان لوگوں کو پہچانو جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم برابر ہیں. پوسٹروں پہ برابر ٹوپی پہننا مگر ٹوپی خود نہیں پہنتے, ہم کو ٹوپی پہنانے کی بات. تو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا عزیزان ملت, ان لوگوں سے ہوشیار رہنا, ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بہت ضرورت ہے. بتائیے اخیر الیکشن کے لیے تم اپنی توحید, اپنی خدا دین کی وحدانیت کو چھوڑتے ہو. لا حول ولا قوت. تم جا کر بیٹھتے ہو ان کے سامنے, قل جاء الحق وزهق الباطل بھول گئے تم. مگر نہیں ہے, مجلس کو ہرانا ہے, الیکشن جیتنا ہے تو کسی سے بھی ہاتھ ملا لیں گے. اگر شیطان آ کے بولیں گا میرے سے تو لپٹ جا تو اس کو بھی لپیٹ لیں گے. نہ صرف لپیٹ لیں گے بلکہ اس کو ابا کہیں گے. یہ ان کے بچے ہیں, یہ ابلیس کے ممی ڈیڈی کے بیٹے جو قوم سے محبت کے جھوٹے دعوے 4 سال تک نظر نہیں آئے. اب آ گیا 6 مہینے کا الیکشن سیزن تو کیڑوں کی طرح نکل رہے زمین سے. یاد رکھو تم کو کچل کے رکھیں گے, تم کو کچل کے رکھیں گے. تمہاری ایک ایک چیز کو بتائیں گے. ان کو کوئی محبت نہیں, کوئی کام کاج نہیں. 4 سال نظر نہیں آئے. گڑبڑ ہوئی حیدرآباد میں تو مجلس دوڑتی ہے. یقیناً ہم میں کمزوریاں ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں غلطی نہیں کی ہے, مگر ہمارے اخلاص کی بنیاد پر ہم نے کام کیا. یقیناً ہم نے کام کیا اور کام کرتے رہیں گے. اگر میں کل جا کر تبریز کے گھر میں کھڑے رہ کے بولوں گا تبریز ہو سکتا ہے کہ میرے مجلس کے رفقاؤں سے کوئی غلطی ہوگی, مگر میرا حق تم پر بنتا ہے, میرا حق تم پر بنتا ہے. اور مجھے اس بات کو کھل کر کہنا ہے کہ ہاں میں تبریز کا ہاتھ پکڑ کر کہوں گا کہ ووٹ تو میرے کو دینا پڑے گا. یہ میرا حق بنتا ہے تبریز کے اوپر. اور میں کیوں نہ لوں؟ ہم پہ الزام لگاتے, مذہب کے نام پہ لیتے, اللہ کے نام پہ لیتے. ہو اللہ کے نام پہ لیتے, کس کے نام پہ لیں گے؟ شیطان کے نام پہ لیں گے, بتوں کے نام پہ لیں گے, ڈانڈیا کھیل کے ووٹ لیں گے, توحید کو چھوڑ کے ووٹ لیں گے, خدا کی وحدانیت کا اقرار چھوڑ کے ووٹ لیں گے, یزید کے نام پہ لیں گے, میر جعفر میر صادق کے نام پہ لیں گے؟ نہیں لیں گے. اللہ کے نام پہ لیتے آئے, اللہ کے نام پہ لیں گے. وہ دینے والا انہوں کیا دیتے, انہوں کیا دیتے؟ یہ ان کے چمچے 4 سال کے بعد پیارے آ گئے, میں ٹوپی پہنا مرزا غالب بن گئے. برابر ان کو بہت عجیب و غریب بہت سے کہانیاں ہیں. انشاءاللہ تعالی جب وقت آئے گا, ابھی تو خالی فرسٹ انسٹالمنٹ ہے, جب وقت آئے گا بہت سی باتیں بتائیں گے. مگر عزیزان ملت, اہم بات میں اس جلسے کے ذریعے سے یہی بتانا چاہوں گا آپ لوگوں سے, وہ یہ ہے عزیز دوستو کہ ہماری ریاست کو توڑنے کی بات. مجلس اتحاد المسلمین نے ایک موقع اختیار کیا. ہم شروع سے بول رہے کہ مت توڑو آندھرا پردیش کو. ہم نے یہی بھی کہا کہ توڑنا ہے تو حیدرآباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں. یہ لکھ کر دیا ہم نے, چاہے پرنب مکھرجی کمیٹی ہو, سری کرشنا کمیٹی ہو, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بولا. اب آپ توڑنے کی بات کر رہے, آپ توڑ رہے, آپ ذمہ دار. کل کے دن بی جے پی مضبوط ہوگی, آپ ذمہ دار. آر ایس ایس اپنا ایجنڈا عمل آوری پر امپلیمنٹیشن کرے گی, آپ ذمہ دار. ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ان لوگوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں. اگر میں کہہ رہا ہوں آر ایس ایس اور بی جے پی تو ہمارے مخالفین بول رہے خامخواہ ڈر دلا رہے. ڈر نہیں دلا رہا ہوں میرے بھائی. انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی اور ڈر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. مگر بتانا تو ضروری ہے نا, بتانا تو ضروری ہے کہ دیکھو یہ اندیشے ہیں ہمارے. یہ دیکھو تم, آپ بنانا چاہ رہے بناؤ. میرے کو کرکٹ میچ ہوگا تو مجھے 24 چھکے مارنے آتا.
میں تو کھیلوں گا کیونکہ کرکٹ کی پچ آپ تیار کر رہے کرکٹ میچ کے لیے، میں تیار نہیں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے، اس کے لیے ذمہ داری آپ کی ہوگی. دوسری بات یہ ہے، مجلس نے کہا کہ حیدرآباد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہمارے یونین منسٹر آج اخبار میں آیا، وہاں کے یونین منسٹر بول رہے کہ 50,000 کروڑ ہم حیدرآباد میں خرچہ کرے، اس لیے حیدرآباد کو یونین ٹیریٹری بنانا کرتے. 50,000 آپ خرچہ کریں، آپ کے ابا خرچہ کرے، یا آپ کو ڈوری میں ملا 50,000 کروڑ خرچہ کرے گا. کیا حیدرآباد کی تاریخ سے تم واقف ہے؟ تمہارے گھر میں پانی نہیں تھا ہوں گا جب یہاں کی روڈوں کو پانی سے دھوتے تھے. تمہارے گھر میں لائٹ نہیں تھا، چراغاں تھے. حیدرآباد واحد سٹی تھا سارے ہندوستان میں جس کا ایک علیحدہ پاور پلانٹ تھا. تم لوگ ٹرین کی آواز سنے نہیں ہوں گے، ہمارے پاس حیدرآباد کی ٹرین سروس تھی. تمہارے پاس ٹیلی فون نام کی سوچ نہیں تھی کہ ہم نے ٹیلی فون کو ایجاد کیا. تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے چار مینار بنایا. تمہارے پاس کھنڈیر تھا تو ہم نے قلعہ گولکنڈہ بنایا. تمہارے پاس بیٹھنے کو کرسی نہیں تھی تو ہم نے فلک نما پیلس بنایا. تمہارے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا تو ہم نے یہاں پر مل بنائی، اعظم جائی مل. یہ ہمارا کارنامہ. اب منہ کھول کے بولنا پڑ رہا، تم کو جواب دینا پڑ رہا. 50,000 کروڑ انہوں خرچہ کرے اس لیے یونین ٹیریٹری بنانا. ارے چرنجیوی آؤ تم اب. نہیں یہاں پہ کہیں کو اب تو میں بولوں گا کانگریس پارٹی کو چرنجیوی کو جگن کے خلاف لڑاؤ کڑپا میں. مان لو ٹرین میں بیٹھ کے نکلے تھے، کہاں گئی، غارت ہو گئی ٹرین میں. بڑے پکارا کرے چک 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 چک، ہم بولے ڈبل روٹی 26 پیسے میں بکنے والا ہے انہیں. 26 پیسے میں بکنے والا یہ، اس کی ٹرین کہاں گئی؟ ٹرین بیچ میں جا کے رک گئی، پٹریاں ختم ہو گئے. یہاں آئے تھے، ہم بولے کیر کو کیا، تیری ٹرین تیری پٹریوں کو ہم غائب کر دیں گے. غائب کر دیا. اب کہاں گئی ٹرین؟ وہ وہاں بیٹھ کے بول رہا انہیں نہیں ہم دیے 50,000 کروڑ روپئے. بابو آپ کہاں کے؟ حیدرآباد کے. نہ بابو حیدرآباد کے، نہ یہ چرنجیوی حیدرآباد کا، نہ کوئی حیدرآباد کے. مگر حیدرآباد ہمارے کو ارے کیا حیدرآباد یتیم ہو گیا؟ نہیں حیدرآباد ہمارا ہے. اچھا کیسا ہے آپ کا حیدرآباد؟ کس بنیاد پہ آپ کا حیدرآباد ہے بھائی؟ نہ آپ یہاں کے نہ وہاں کے. نہیں حیدرآباد ہمارا. ارے سب کا ہے حیدرآباد، مگر اگر تم ہمارا بولے تو پھر میرے کو بولنا پڑے گا. 400 سال کی تاریخ کو بیان کرنا پڑے گا. اب انہوں کیا بولتے؟ بھاگمتی. کہاں ہے بھاگمتی؟ آج اخبار میں آیا ہمارے کوئی صفی اللہ صاحب، انہوں پورا پروف کر دیے بھاگمتی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. یہ یہاں کے لوگ بولتے کیا وہ قلی قطب شاہ جو ہے ان کی محبت میں وہ پل کراس کر کے جاتے تھے. اب تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کی عمر جس وقت وہ پرانا پل بنا ان کی عمر صرف 9 سال کی تھی. کہتے انہیں 9 سال کی عمر میں لائٹنگ کر رہے تھے. ارے کیا جھوٹ ہے رے بھائی، کیا جھوٹ ہے بھائی. نہیں بھاگمتی. ارے کہاں کی بھاگمتی؟ کدھر کی بھاگمتی؟ نہیں اس لیے نہیں. آج تحقیق ہو گئی نا. آج کرانیکل میں آیا، دیکھو آپ ہندو یا کرانیکل میں آیا، صفی اللہ صاحب نے پروف کر دیا کہ کوئی قصہ نہیں ہے ایسا. نہیں مگر حیدرآباد کا نام بدلنا نا. ارے جو قلی قطب شاہ حضرت علی حیدر کرار کے نام سے شہر کی بنیاد رکھی،
انہوں بولتے نہیں بھاگمتی, بھاگیہ نگر. ارے کہاں کا بھاگیہ نگر؟ کیا بھاگیہ لکشمی لاٹری اٹھی تم لوگ؟ نام بدل دیں گے, نام بدل دیں گے. حسین ساگر نہیں, ونائک ساگر. یہ کہاں سے آیا بابا؟ نظام آباد نہیں, اندور نگر. ارے یہ کہاں سے آیا؟ ہر جگہ کا نام بدل دیں گے. انہوں نام بدلنا چاہ رہے, انہوں بول رہے میرا حیدرآباد. ارے کس کا حیدرآباد؟ کہاں کا حیدرآباد؟ سب ان کا بول رہے ہمارا ہے, ہمارا ہے, ہم کرے, ہم کرے, ہم کرے. ہم کچھ بھی نہیں کرے شاید. پھر حیدرآباد میں کا دل جو ہو میرا ہے, حیدرآباد کی جو تہذیب ہے وہ میری ہے, حیدرآباد کا جو تمدن ہے وہ میرا, سب چیز میرا ہے. مگر آپ بول رہے آپ کا ہے, آپ 50. اچینو کہتے میٹرو لے کے آ رہے تو اس کو خرچہ کرے. میٹرو گورنمنٹ کا نہیں ہے, پرائیویٹ ہے. بھول گئے کیا؟ کیا تمہارا شیئر نہیں ملا ILNT سے؟ اس واسطے دعوے کر رہے. میٹرو لے کے آئے کہتے ایئرپورٹ بنائے. ایئرپورٹ بنائے تو کیا احسان کرے؟ ایکسپریس وے بنائے تو کیا احسان کرے؟ آپ کیا احسان کر رہے؟ کیا ہندوستان ترقی نہیں کرنا؟ تم یہ بولنا چاہ رہے کہ تم احسان کرے. ارے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم نہیں بھی ہے تو حیدرآباد ترقی کرتا تھا. اب بول رہے نہیں, ارے حیدرآباد وہ فلاں دیے. ارے بلدیا کو ہم چلا کے بتا سکتے, دو ہمارے کو ہے تو فائدہ ہو رہا بول کے. اوریکل کا اگر آفس ہے تو فائدہ ہو رہا بول کے ہے. فیس بک کا آفس ہے تو فائدہ ہو رہا بول کے. تمہاری وجہ سے نہیں ہے. ان کو معلوم کہ حیدرآباد کا موسم ہندوستان میں کہیں نہیں ہے. ان کو معلوم کہ حیدرآباد کی تہذیب ہندوستان میں نہیں ہے. ان کو معلوم کہ حیدرآباد میں جو محبت ہے کہیں نہیں ہے. حیدرآباد کے ہندوستان میں حیدرآبادیوں کے ساتھ کوئی نہیں ہے, وہ یہاں ہے. اسی لیے وہ سب آ رہے یہاں پر. معلوم ہوا کہ کانگریس پارٹی میں 25 دعوے دار ہیں چیف منسٹرشپ کے. ہر آدمی بول رہا میں گھوڑے پہ بیٹھ کے دولہا بن جاتا ہوں ہاتھ میں تلوار لے کے. اب وہ تلوار ہے کہ کیا ہے کہ اللہ کو معلوم. کچھ بھی نہیں ہے مگر میں, ارے مقابلہ کرو بابا. بغیر حیدرآباد کے تلنگانہ کچھ بھی نہیں ہے. حیدرآباد ہے تو تلنگانہ ہے, حیدرآباد نہیں تو تلنگانہ گاجر کی پونگی ہے. حیدرآباد ہے تو تلنگانہ میں گانا ہے, ورنہ کوئی گانا نہیں, کوئی نہیں, سب ختم. 2 دن تم تلنگانہ نہیں چلا سکتے بغیر حیدرآباد کے. اسی لیے مجلس کہہ رہی کہ نہیں کرنا تھا, آپ کر رہے تو حیدرآباد پورا جائے گا. لا اینڈ آرڈر پہ کوئی کمپرومائز نہیں. گورنر کو دینا کہتے لا اینڈ آرڈر کیسا دیتی آپ؟ دستور ہند میں لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. تو انہوں بولتے اسٹیٹ سبجیکٹ کیسا گورنر کو دیں گے؟ اگر گورنر کو دیں گے تو پھر رنگا ریڈی کا ایس پی, نظام آباد کا ایس پی, نلگنڈے کا ایس پی, کھمم کا ایس پی, پورے کے پورے وہاں پہ آنا. ہمارے کو کیوں بھائی؟ یہ پولیس والے تو ہمارا ان کا 19 کا آنکڑا ہمیشہ, ان کے دل میں ہم سے محبت نہیں ہے. گورنر کے پاس جائیں گا تو مطلب کیا ہے؟ ہم پہ ظلم ہونا. کل کے دن اگر مکہ مسجد کی طرح ہمارے بچوں کو اٹھا کر مارا پیٹا جائے گا تو کون جواب دے گا؟ چرنجیوی تمہارے گھر پہ اگر ایک بندہ پڑ گیا تو تم 3 دن بخار میں پڑ جاتے. تمہارے چمچے, تمہارے پیارے کوئی نہیں آتا قریب میں. یا ہم مارا کھاتے, پولیس کے دھکے کھاتے. مگر میں سلام کرتا ہوں حیدرآباد کے نوجوانوں کو جو کبھی بھی اپنے حوصلوں کو پست ہونے نہیں تھی. یا انہوں آ کے بول رہے نہیں حیدرآباد لے لیں گے. جوائنٹ کامن, کہاں کا کامن کیپٹل؟ یہاں سے قریب آندھرا کا بارڈر 190 کلومیٹر. انہوں وہاں سے یہاں کیپٹل بنائیں گے. اپنے گھر میں بناؤ نا. نہیں کیپٹل یہاں بناتے کہتے ہوں گے. کیسا آئیں گے اڑ کے؟ میلا ہم الٹے کیا کریں گے؟ تم صحیح ہے بولو. سوچو آپ, 2 چیف منسٹر آ گئے, انہیں ایسا کریں گا ایسا کریں گا کیا؟ کس کو کریں گا انہیں؟ کس کو سلام کریں گا پہلے انہیں؟ مگر یہ نہیں سمجھ نہیں آتا.
اپنی ہوس کی خاطر جز بھی ہونے حیدرآباد کو نہیں چھوڑیں گے. ارے کئی کو نہیں چھوڑیں گے بھائی. رہے نا 50 سال خوب چوسے, خوب لوٹے. اب کتنا چوستے کتنا لوٹتے. چھوڑو, جاؤ جا کے بناؤ. اگر یونین ٹیریٹری کی بات کریں گے تو تروپتی کی یونین ٹیریٹری بناؤ. آپ کے وہ وائزاگ کے یونین ٹیریٹری بنا دو. انہوں چرنجیوی کے دوست ہمارے کانگریس کے پریزیڈنٹ بوتسا ستیہ نارائن, انہوں ہی بول رہے نہیں یو ٹی بنا دینا کہتے. میرے کو پارلیمنٹ میں مل کے بولے اویسی صاحب یو ٹی بنا دیں گے. مطلب ٹھیک ہے بنا دو. وائزاگ کو ہی بنائیں گے. ہاں وہ کیسا بناتے؟ بولا کیوں؟ تمہارے گھر کی یو ٹی نہیں بنانا, ہمارے کی یو ٹی بنانا. مطلب یاد رکھو یو ٹی بولیں گے ٹوٹی بند کر دوں گا پھر ان کی یاد سے لے کر آتا. کل تلنگانہ کو وائزاگ کے پہ کشتی آئیں گی, سامان نہیں لانا پڑے گا. یہاں پہ کاکیناڈا پورٹ سے نہیں آئیں گے. لینڈ لاکڈ ایریا ہے تلنگانہ کا. بات پورٹ ہی نہیں ہے, سی پورٹ ہی نہیں ہے. نہیں یہ یو ٹی آپ بنا دو. نہیں بنا سکتے یو ٹی. اور میں تو کہوں گا کہ کانگریس کے جو یا تلنگانہ کے منسٹر ہیں جو دولہا بننے کی تیاری کر رہے ہیں, ایک ایک آدمی نیا نیا سفارش آ رہا ہے. اور آپ بھی سفارش کرو. میں بولا سفارش میرے اس میں نہیں ہے, مگر حیدرآباد کے بارے میں کمپرومائز مت کرو. یہ تلنگانہ کی عوام سے ناانصافی ہوگی. یہ ان بچوں سے ناانصافی ہوگی جو 700 بچے جو خودکشی کر کے مر گئے تلنگانہ کے نام پر. تم ان کو دھوکہ دے رہے, تم ان کے گھر والوں کو دھوکہ دے رہے. اور سب سے بڑا ظلم اگر کوئی کریں گے تو یہی کانگریس کے تلنگانہ کے لیڈرز کریں گے. حیدرآباد کے اوپر کمپرومائز کریں گے. ہمارا موقف ہے. اور ہم حکومت ہند سے مطالبہ کریں گے کہ ہمارا جو موقف ہے اس کو دیکھا جائے. حیدرآباد ہمارا ہے, حیدرآباد میں ہم رہتے ہیں, حیدرآباد کے گلی کوچوں میں ہمارا وجود ہے. مگر حیدرآباد پہ کمپرومائز یہ غلط بات ہے. تلنگانہ نہیں زندہ رہے گا. جی ایچ ایم سی لمٹ کرتے. آج بھی کیمپوں میں 70,000 مسلمان 70,000 مسلمان کسی کے کان پہ جو نہیں رکھتے. میں گیا کیمپوں میں, ایسے چیزیں دیکھا کیمپ میں بیان نہیں کر سکتا. سردی کا آغاز ہو چکا ہے, موسم سرما, اور کیمپوں میں ہمارے لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اگر میں کہوں گا تو مجھ پہ کیس بک کر دیں گے. کیا یہی ہندوستان کی جمہوریت ہے کہ ہم کیمپوں میں زندگی گزارنا, کیا یہ ہمارا مقدر بن چکا؟ 105 لوگوں کو مارا گیا. آج بھی کیمپوں میں 1 لاکھ لوگ ہیں, کسی کے کان پہ جو نہیں رکھتے. ہم کو بولتے ہم کمیونل ہیں, ہم فرقہ پرست ہیں, ہم بھڑکاؤ بھاشن دیتے, ہیٹ سپیچ دیتے. کیا کروں؟ آرکیسٹرا کا پروگرام کروں پھر؟ اب اگر میں اپنی ظلم کی داستان کو بیان نہ کروں تو کیا کروں؟ کیا صرف بیٹھ؟ اور حکومت کیا ہے؟ ملائم سنگھ کیا سمجھتے ہیں؟ ملائم سنگھ لوگ بولتے ہیں مجلس کمیونل ہے نا. ٹھیک ہے مجلس کمیونل ہے, مان لیتا ہوں. لوگ بڑے بڑے دعوے کرے, اتر پردیش کا ہے, مان لیا اس بات کو. مگر یہ تو بتاؤ کہ 1.5 سال کے بیٹھ گئے, کیا وہ 60 مسلمان جو جیت کے آئے, کیا اس میں ایک مرد مجاہد نہیں ہے؟ کیا ایک ٹھوکر نہیں مار سکتا اقتدار کو؟ کیا ایک جا کر ملائم سنگھ کا گلا پکڑ کر پوچھ نہیں سکتا کہ اگر تیرا گھر جل جاتا یا تیری بیٹی کی عزت لوٹ جاتی, ملائم سنگھ تو کیا تو خاموش بیٹھتا؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا وہاں پر جا کر. زبانیں بند ہیں, ہمت نام کی چیز نہیں ہے. ڈرتے. ارے ڈر کے تم مرو گے تو کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ لعنت ہے اس اقتدار پر جس جگہ پر مسلمانوں کی عزت سے کھیلی جا رہی ہے. بے گھر کر کے رکھ دیا گیا 50,000. اور ملائم سنگھ خواب دیکھ رہے وزیر اعظم. انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے, ہم کو مقصد نہیں ہے وہاں پر لڑنے کا, مگر تم کو تو ہرا کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. جائیں گے یو پی میں, تم جو مسلمان تمہارے منسٹر ہیں یہ تمہارے زر خرید غلام ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا اقتدار کے لیے.
جن کو محبت ہے اقتدار سے، طاقت سے، دولت سے، ارے کوئی تو منہ کھولو ان لوگوں کے بارے میں. تمہارا گھر اگر لٹ جاتا، ضعیف لوگ ہاتھ کانپ رہے ہیں، اپنی داستان بیان کر رہے ہیں کہ ہم سے ایسا ہوا، مگر ایک سانس میں ہی بول رہے کیا ہوگا، تم ڈوب جائیں گے، تمہارا فیوچر کیا ہے یہ؟ نہیں، بس آ رہا ہے انہیں ایسا بہو بنا دیا اس کو، شیر آ رہا ہے، کہاں کا شیر جیوں نہیں، کدھر کا شیر انہیں، وہ گجرات تھا، یہاں نہیں ہے، یہاں پہ ہر بچہ بور بچہ ہے، یہاں کا ہر نوجوان 35,000 لوگ آتے ہیں، اس میں تم لو تو صحیح جی، گراؤنڈ بھرنا اپنا کام کیا ہے، ان کا کام ہے، دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کا کام ہے، عزت دینا اللہ کا کام ہے. ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر رہے، ہمارے مخالفین مودی کی ذات پر بھروسہ کر رہے، ہم اللہ کے نام پر بھی اس لیے محبت ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد نے پاکستان کو ٹھکرایا، ہندوستان کو اپنا وطن کہا، اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے انہوں نے یہاں پر وطن کو پسند کیا. میں نے کہا یہ وطن ہمارا اس لیے ہے کیونکہ خواجہ اجمیری کا وطن، اس پہ کوئی کیس نہیں، ہم پہلے ملا ٹھیک ہے لاؤ بھائی سائن کر دیتا ہوں، ملا اور کہاں کرنا بولو، لے لوں گا، لے لیے چلے گئے. جلسے میں جا کے دیکھے تو وہ پولیس والا سائن کرا، نہیں تم ملا ایک ہی شرط میں تم ذرا چلنا میرے ساتھ. کیوں صاحب؟ ملا چل کے تم جا کے بولنا کتنے لوگ ہیں، گزار دی جو سالار کے ساتھیوں نے کام کیا. آج ہندوستان کے ہر کونے میں خواہش ہے کہ ہماری جماعت ہونا، ہماری آواز ہونا، الیکشن جیتا. اور دوسری بات، مگر کوئی تو پکارنے والا ہونا، کوئی تو لڑنے والا ہونا، کوئی نہیں. آپ میرے پاس 50 لوگ ہیں، آپ کو پرمیشن نہیں دینا، اس میں سے 45 مسلمان تھے. اب آپ بتاؤ میرے دوستو، کس کو بولیں گے بھائی؟ کیا صرف 20% کو برداشت کر سکتے، مگر جو ہمارے خون کی ہولی کھیلا اس کا اگر کوئی بن کے آ رہا ہے تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہرائیں، اس کو رسوا کریں. اور مجھے اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ رب العالمین جو جبار اور قہار ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا، اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. صدر مجلس کے خطاب کے بعد آج کا یہ مقدس جلسہ یاد حسین اختتام کی منزل پر پہنچا. قائدین مجلس کا، کنوینر جلسہ کا، آپ تمام کا، محکمہ پولیس کا، سب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور جلسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے.